اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ برادران یوسف جب واپس آئے سرزمین کنعان میں اور آ کر انہوں نے گزارش دی جو کچھ روداد ان کے ساتھ ہوئی سرزمین مصر میں، اور اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ اگلی بار جائیں گے تو ہمیں گندم نہیں ملے گی مگر یہ کہ ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں، بنیامین کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے اظہار کرنے کے بعد اس چیز کا پتہ لگایا کہ یہ اب بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک میثاق لیا ان سے، کہا کہ جب تک تم وثیقہ اور میثاق کے طور پہ تعہد نہیں دو گے تب تک جناب بنیامین کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ وثیقہ یعنی ایسی چیز جو انسان کے لیے قابل اعتماد بھی ہو اور طرفین اس پر اعتماد کرتے ہوں۔ وہ ممکن ہے کبھی کوئی جنس ہو، کوئی شے ہو، کوئی مال ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وثیقے کے طور پہ آدمی رکھ دے، سند کے طور پہ ان کے پاس موجود ہو، اور بعد میں ہو کہ ہاں۔ اور یہ ہوتا ہے رائج معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی معاملہ کرنا ہو تو جب کسی پہ اعتماد نہیں ہوتا تو پھر وثیقے کے طور پہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں کہ یہ جب تک ہمارے پاس ہے آپ یہ کر کے آؤ تو یہ چیز آپ کو واپس کر دیں گے۔ وہ میثاق جو لیا تو میثاق میں کوئی مادی چیز کا اظہار نہیں کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی مادی چیز رکھو تاکہ اس چیز کے بدلے میں بنیامین کو میں آپ کے ساتھ روانہ کر دوں۔ کون سی چیز رکھی؟ ایک ایسی چیز کا وثیقہ لیا کہ جو خود ان کے لیے بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا اور خود جناب یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور وہ کیا تھی کہ محبت خدا کو بعنوان وثیقہ قرار دیا۔ بس اوقات انسان جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز بڑی اہمیت کی مالک ہوتی ہے اور اس چیز سے دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ بے شک گھر چلا جائے، جان چلی جائے، مال چلی جائے، سب چیزیں دے سکتا ہے، لیکن وہ چیز جس پہ اس کا اعتماد ہوتا ہے وہ دینے نہیں دیتا۔ ویسے بھی عام طور پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پیسہ عزیز ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ نہ پیسے سے ہٹ کے جان عزیز ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جان سے بڑھ کر ان کے لیے آبرو عزیز ہوتی ہے۔ آبرو کا جب مسئلہ بیچ میں آتا ہے تو پیسہ بھی دیتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اس آبرو کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوا کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دوران میں یہ چیز محسوس کی تھی کہ میری اولاد جیسے بھی ہو بالآخر خدا کی محبت اور خدا کو اپنے عقیدے میں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر اس چیز پہ ان کو اکسایا جائے تو یہ خیانت نہیں کریں گے۔ اور برادران یوسف بھی ایسے تھے کہ ہر چیز کو ہاتھ سے دے سکتے تھے، لیکن خدا کی نافرمانی ان کے لیے بہت گراں چیز تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میثاق کیا ہے؟ کہا خدا ہمارے اور آپ کے درمیان ضامن ہوگا، اگر خدا کو ضامن دیتے ہو تو میں بنیامین کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت یا خدا کی اطاعت کا عنصر برادران یوسف میں موجود تھا۔
اگرچہ حسد کا شکار ہو چکے تھے پہلے، حسد الگ چیز ہے، لیکن جب مسئلہ خدا کا بیچ میں آ جائے تب حضرت یعقوب کو بھی علم تھا اور انہیں بھی یہ تھا کہ ہاں اگر خدا کا معاملہ بیچ میں آ گیا تو اب ہم خیانت نہیں کریں گے، اور اس چیز کو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، لہذا اس چیز کو انہوں نے معیار قرار دیا کہ آپ خدا کو بیچ میں لاؤ۔ اگر خدا کے ساتھ وثیقہ اور اعتماد کے طور پہ یہ دیتے ہو کہ تم خیانت نہیں کرتے ہو، خدا کو ضامن قرار دیتے ہو، تو بنیامین کو لے جاؤ۔ اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایک راوی آ کر امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا، بسا اوقات آپ کی طرف سے کچھ مطالب نقل ہوتے ہیں، اور ہمیں چونکہ آپ لوگوں کی سیرت کا پتہ ہے کہ کون سی چیزیں آپ کی نگاہ میں معیار ہیں، ان معیاروں کے مطابق جب وہ کلام نہیں ہوتا تو ہم رد کر دیتے ہیں، تو آیا آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا چیز ہے جو آپ تک پہنچی اور آپ لوگوں نے رد کر دی؟ تو کہا کہ ہمیں آپ سے یہ مطلب ہمارے لیے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہماری محبت ان کے دل میں ہے، تو اگر وہ کبھی گناہ کر لیتے ہیں تو ان کو نجات مل جائے گی، اور چونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ کبھی بھی آپ اپنی محبت کے سائے میں بدعملی کی ترویج نہیں کرتے ہیں کہ لوگ بدعمل ہوں، گناہ کریں، تو جیسے یہ بات پہنچی تو ہم نے انکار کر دیا کہ نہ، یہ معصومین نے نہیں فرمایا ہے، یا یہ امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ روایت کے یہ جملے ہیں، کافی میں روایت موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے سر جھکایا اور بات سنتے رہے، اور جیسے اس کی بات مکمل ہوئی تھوڑی دیر کے بعد امام نے سر کو اٹھایا اور اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، یہی شخص جو ہماری محبت بھی رکھتا ہے اور کبھی کبھی گناہ سے بھی آلودہ ہو جاتا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ اگر امر دائر ہو جائے اس بات پر کہ وہ گردن کٹا دے یا ہمارا انکار کر دے، ہماری محبت کا، ہمارے رابطے کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ ہم سے، ہمارا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اپنی گردن کٹا دے، تو کس چیز کو وہ مقدم کرے گا؟ آیا ہم سے بیزاری کا اعلان کر دے گا، یا نہ ہماری محبت سے دستبردار نہیں ہوگا اور گردن کٹا دے گا؟ اگر اس دو بیچ میں امر دائر ہو جائے تو کس کو مقدم کرے گا؟ تو وہ راوی کہتا ہے کہ مولا، یہ جو میں نے ان سے دیکھا ہے رویہ وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت ان کے دل میں اتنی ہے کہ وہ جان کٹانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس حد تک آپ کو چاہتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا پھر جلدی قضاوت نہیں کیا کرو، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو خداوند عالم نے نجات کا راستہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے گناہ کے جبران کے مراحل رکھے ہیں، ان مراحل سے ہوتا ہوا اس کا گناہ زائل ہو جائے گا، لیکن وہ جو محبت اس کی ذات کے اندر ہماری خدا نے رکھی ہے، وہ محبت اپنی ذات سے کبھی بھی جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ جو اس نے گناہ کیا ہے وہ ایک امر عارضی ہے، ٹمپریری ہے، جو عارض ہوا ہے اس کی ذات میں، اور اس کا ازالہ ممکن ہے۔ اب وہ کس طرح سے کرے گا؟ امام علیہ السلام نے کہا کبھی تنگی مال دے کر خدا اس کو اس گناہ کا ازالہ کر دے گا، یا کبھی ہمسایہ بدخلق دے کر اس گناہ کا ازالہ کر دے گا، یا کبھی بیماری دے کر، یا کبھی عالم احتضار میں، یا حتیٰ عالم قبر میں تھوڑا سا عذاب کر کے اس کے گناہ کا ازالہ کر کے صاحب نجات بنا دے گا۔ تو بس یوں فوراً فیصلہ نہ کیا کرو کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو فوراً یہ اعلان کر دو کہ نہ، یہ بات ائمہ نے نہیں کہی ہے اور اس کا ائمہ سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اصل وہ چیز ہے کہ جس چیز پر وہ جان کو قربان کر سکتا ہے وہ چیز دیکھی جائے گی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ پس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اہل بیت سے محبت کے سائے میں اتنا وابستہ ہے اہل بیت سے کہ اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ اہل بیت سے دستبردار ہو جائے تو وہ دستبردار ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی گردن جاتی ہے تو چلی جائے۔ بس ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ برادران یوسف میں جس چیز کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ اگر ان کی جان چلی جائے یہ دے دیں گے، لیکن اگر بیچ میں خدا کا معاملہ آئے گا تو خدا سے دستبردار
نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید ان کی نگاہ میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، اس لیے جب میثاق بھی لیا تو کوئی مادی چیز کو معیار قرار نہیں دیا بلکہ خدا کی ذات کو بیچ میں رکھا، کہا خدا آپ کا اور ہمارا ضامن ہے کہ تم تعہد کرو کہ تم اس کو زندہ و سلامت لے کے جاؤ گے، حفاظت بھی کرو گے، اور حفاظت کرنے کے بعد اس کو صحیح و سالم واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ الا یحاط بکم، کہ وہ استثناء خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے کر دی۔ اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے آغا، ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برادران یوسف توحید کے مسئلے میں شل نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، اور توحید کی منزل میں انتہائی پختہ تھے۔ اور اس سے بڑھ کر جو مطلب ذہن میں آتا ہے کہ بنیامین کی اتنی عظمت تھی کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں وسیقہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی سوائے خداوند عالم کی ذات کے۔ اس سے دوسری عظمت بھی بنیامین کی ظاہر ہو جاتی ہے کہ بنیامین بھی جناب یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے جو چیز جائے گزین ہو سکتی تھی وہ خدا کی محبت تھی، وہ توحید تھی، اور توحید کو میثاق کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا کر دو چیزوں کا اظہار کیا، ایک کہ اعتقادی دنیا میں یہ جتنی اولاد ہے یہ کمزور نہیں ہے، دو اولاد میں بھی فرق ہے، حضرت بنیامین یا یوسف علیہ السلام کے بعد اتنی عظمت کا مالک ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس کے مقابلے میں وثیقہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی سوائے ذات پروردگار کے، کہ خداوند عالم کی محبت کو انہوں نے بیچ میں ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، مگر یہ کہ تم ایک موثق لے کے آؤ، وثیقہ لے کے آؤ، اور وثیقہ کیا ہو، الا ان حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یعنی اللہ میثاق ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور چیز وثیقہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور بعد میں استثناء بھی کر دی الا ان یحاط بکم۔ دیکھیں آقا، یہ اعتقاد کی دنیا میں ہے اور یہ چیز حتماً ہماری زندگیوں میں نمایاں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے، مقدمہ اول یہ کہ خداوند عالم نے یہ پوری کائنات جو خلق کی ہے، بنائی ہے، یہ کائنات اسباب اور مسببات کی ہے، یعنی کوئی چیز بغیر سبب کے وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ ایک بات، پس نظام اتفاق یا بغیر دلیل کے کسی چیز کا، بغیر علت کے کسی چیز کا موجود ہو جانا یہ اصل محال ہے، ممکن نہیں ہے، ممنوع ہے یہ چیز، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز بھی وقوع پذیر ہوگی وہ سبب کے تحت محقق ہوگی۔ مثلا فرض کریں اگر کوئی مریض ہوتا ہے پیچھے کوئی سبب ہے، اگر کوئی شفا پاتا ہے پیچھے کوئی سبب ہے، اگر کوئی فقیر ہوتا ہے پیچھے سبب ہے، اگر کوئی ثروت مند ہوتا ہے پیچھے کوئی سبب ہے، یعنی کوئی حادثہ اس کائنات میں رونما نہیں ہوگا ہماری زندگیوں میں مگر یہ کہ اس کے پیچھے ایک سبب الہی کار فرما ہے۔ یہ ایک بات، پس بغیر سبب کے کچھ بھی محقق ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ انسان بے آبرو ہوتا ہے حتماً پیچھے کوئی سبب ہے، اگر کہیں پہ آبرو مند ہو جاتا ہے حتماً پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اسباب کے بغیر کوئی چیز وقوع پذیر ہونے والی نہیں ہے، ایک بات۔ مقدمہ دیگر یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک سبب کو اپناتا ہے اور سبب کو اپنانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ مثلا خدا نے کہا کہ آج تم مریض ہوتے ہو، دعا کرو تمہیں شفا مل جائے گی، دعا کی لیکن شفا نہیں ملی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ وہ دوسرا مقدمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسباب کا رابطہ آپس میں طولی ہے۔ رابطہ طولی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سبب ہے، اس سے اوپر ایک بڑا سبب ہے، اس سے اوپر ایک اور بڑا سبب ہے، اور اسی طرح سے یہ اسباب طولی اعتبار سے کئی ایک اسباب ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض کا ہمیں علم ہے اور بعض کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ہم جو فیصلے کرتے ہیں اپنے محدود علم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ کبھی کبھی وہ سبب جس کا ہمیں علم ہے اس کو ہم اپنا کر ایک چیز کو انجام دیتے ہیں اور وہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی، اس سے بڑا ایک سبب کار فرما ہوتا ہے جس کا ہمیں علم
نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں جی نظام دنیا اور نظام خدا کیا ہے؟ یہ تو عاطل و باطل ہی ہے. وہ جو نظام بالاتر میں سبب بالاتر ہے، چونکہ اس کا علم نہیں ہے، اور یہ چیز اسی سبب بالاتر کی وجہ سے فرض کریں وقوع پذیر نہیں ہوئی، تو وہاں پہ فوراً اپنی کم علمی کی بنیاد پہ شور شرابہ نہیں کریں، بلکہ خدا کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس عقلی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یقیناً یہ کہو کہ کوئی ایسا بڑا سبب کار فرما تھا جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا. یہ نہ کہو کہ اصل نظام خدا معاذ اللہ باطل ہے. ایک نمونہ جو عموماً آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، فقط اشارے کی حد تک کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. مثلاً پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جا رہا ہے اور جانے کے بعد یہ واپس نہیں آئے گا، مر جائے گا. یہ چھوٹا سبب ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی قضا جو تقدیری موت رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائے گا جنگل میں، لکڑیاں اٹھائے گا، سانپ ڈسے گا اس کو، سانپ کے ڈسنے سے یہ مر جائے گا. یعنی اگر اس کو موت آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک سبب ہے. کبھی کبھی چونکہ اس سے بالاتر بھی ایک سبب ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ سبب مؤثر نہیں ہوتا. دیکھا کہ بعد میں گیا جنگل میں لکڑیاں اٹھائیں اور لکڑیاں اٹھا کے واپس آ رہا ہے، زندہ ہے. اور بعد میں ایسے ہی اصحاب کے اندر چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ پیغمبر اسلام نے تو کہا تھا یہ مر جائے گا، اور یہ نہیں مرا ہے. چونکہ ایک چیز کی پیغمبر اسلام نے ان کو خبر دی تھی، اور سبب بالاتر کی اس کی خبر پیغمبر نے نہیں دی تھی، لہذا انہوں نے فوراً چمگوئیاں شروع کر دی اور شک اور تردید کا شکار ہو گئے. اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ سبب اپنی جگہ پہ مؤثر ہوتا ہے، لیکن سبب بالاتر آ جائے تو وہ چھوٹے سبب کو روک دیتا ہے. اور سبب بالاتر کیا تھا؟ صدقہ دینا ان چھوٹے اسباب کو روک دیتا ہے. موت آ رہی تھی، سانپ کے ذریعے موت آتی، سبب تھا، موت کا زمینہ بھی تھا، لیکن اس سے بالاتر ایک سبب تھا، اور وہ کیا تھا کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا تو صدقہ آ کر اس پہلے سبب کے اثر کو ختم کر دے گا. یا کبھی کبھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس گناہ سے کیا ہوتی ہے، انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن زندگی بھی کم نہیں ہوتی. کیا وجہ ہوتی ہے؟ چونکہ اس سے بڑا ایک سبب کار فرما ہوتا ہے جو اس پہلے گناہ کے سبب کو روک دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثلاً صلہ رحمی ہے. جب صلہ رحمی کرتا ہے انسان تو وہ گناہ جن کی وجہ سے عمر انسان کوتاہ ہو جاتی ہے وہ اسباب پھر اپنا اثر نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ وہ بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ آ کر چھوٹے اسباب کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ بڑے اسباب کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، ہم چھوٹے اسباب کو دیکھ کر دین کی نسبت شک اور تردید کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ نمونہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صراط کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میثاق بھی دیا ہے، ضمانت بھی دی ہے، اللہ ضامن ہے. خوب تم کیا کرو گے؟ حفاظت کرو گے. خوب حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تمہاری حفاظت علت تامہ نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے، چونکہ اسباب اور بھی اس نظام کے اندر کار فرما ہے. اور وہ کیا ہے کہ تم لے کے جا رہے ہو، اور اگر بیچ میں راہزن آ جائیں اور راہزن آ کر تم پہ حملہ ور ہوں تو اس کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی. پس جو ظاہری اسباب ہیں چھوٹے جو تم نے ضمانت دی ہے تم فقط اسی کے ذمہ دار ہو. اگر ایسے اسباب ہوئے جو بالاتر ہوئے، جو تمہاری توان اور طاقت سے بالاتر ہوں گے، اس کے تم ذمہ دار نہیں ہوگے. اور یہ قانون ذکر کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہ جو انسان کی توانائی ہے وہ حتماً انجام دیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں کہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ خدا نے ان سے اسباب بالاتر بھی مقرر کیے ہوئے ہیں. اگر چھوٹا سبب کار فرما ثابت نہ ہو رہا ہو تو مایوس نہ ہوں، دین کا انکار نہ کرو، خدا کی وحدانیت سے دستبردار نہ ہو جاؤ. اس کے پیچھے بڑے اسباب بھی کار فرما ہیں جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں اور جن کا انسان کو علم نہیں ہوتا ہے. بس یہ چیز ذہن میں رکھ لو کہ کوئی چیز سبب کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوگی. اب وہ اسباب کیا ہیں؟
چھوٹے بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور یہ اسباب کیا ہیں؟ طولی اعتبار سے ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے اسباب ہیں، ان کے نتائج ہوتے ہیں، اور کبھی چھوٹے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج سامنے نہیں آتے ہیں۔ کیوں سامنے نہیں آتے ہیں؟ چونکہ ایک بڑا سبب آ کر بیچ میں حائل بن جاتا ہے، مانع بن جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں، جب بارش ہو رہی ہوگی تو سبب کیا ہے کہ انسان گیلا ہو جائے گا۔ مثلا اگر بارش کے نیچے کھڑا ہے تو اگر یہ گیلا ہوتا ہے تو سبب ہے، لیکن بس اوقات بارش کے نیچے کھڑا ہے لیکن گیلا نہیں ہو رہا ہے۔ خوب آپ یہ کہیں کہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے، نا آغا، پہلے سبب کے لیے ایک مانع آ گیا، اور مانع کیا ہے؟ ممکن ہے کسی کے ہاتھ میں چھتری ہو، یا ممکن ہے لباس ایسا پلاسٹک کا پہنا ہوا ہو کہ پلاسٹک کے اندر پھر پانی سرایت نہیں کرتا ہے۔ خوب اگر بارش سے آ رہا ہو اور اس کے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں تو یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی معجزہ ہو گیا ہے یا کوئی قانون الہی ختم ہو گیا۔ نا، قوانین الہی کے سائے میں، اسباب کے سائے میں نظام چلے گا، لیکن نظام کی صورتحال یہ ہے کہ بعض اسباب ہیں چھوٹے، بعض ہیں اس سے بڑے، اور بعض اس سے بھی بڑے، اور یہ سلسلہ اسباب کا کیا ہے؟ یہ سلسلہ اسباب کا لامتناہی ہے، لامحدود اسباب ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ان اسباب کی دنیا میں مختصر ایسے اسباب ہیں جن کا علم آپ کو دیا گیا ہے، پورا علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ چونکہ پورا علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے، یہیں پہ عقیدے کی دنیا میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا پہ توکل کرو۔ جب خدا پہ توکل کرو گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں سے انشاءاللہ بات جو دوسری ہے وہ بات ہے توکل کی، کہ وہ کیا ہے، کہ انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں۔ بس کیا کہا کہ تم موثق اور میثاق کے طور پہ دو گے، اور وہ میثاق کیا ہوگا؟ خود اللہ کو ضامن قرار دو۔ لا تعتننی بہی، حتماً لے کے آؤ گے اس کو، بنیامین کو، مگر استثناء کر دی، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ اسباب اور فراہم ہو جائیں، ظاہری اسباب سے ہٹ کر اسباب دیگر اگر کار فرما ہوئے تو وہ دوسرے اسباب کے ہوتے ہوئے تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اسباب ہیں مادی، اور بعض اسباب ہیں طبیعی، اور بعض اسباب ایسے ہیں جو طبیعت سے ہٹ کر ہیں، ماورائے طبیعت ہیں، وہ اسباب غیبی کہ جو آپ کی دسترس میں نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سبب کار فرما ہو گیا تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کمائی کے ہو بھی گیا۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترفند کے ذریعے، ایک چال کے ذریعے جناب بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا، جناب بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اب یہ مجبور ہو گئے کہ اب کیا کریں جی۔ انہوں نے اپنی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن ادھر سے ایک ایسی تدبیر جو خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کی، اسی تدبیر کے سائے میں بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جب یہ واپس گئے تو انہوں نے جب بہانہ ذکر کیا، جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کی کوئی سرزنش نہیں کی۔ کیوں؟ چونکہ پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اگر اسباب ماورائے طبیعت حاکم ہو گئے اور وہ ظاہر ہو گئے تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب میثاق انہوں نے دے دیا، وعدہ کر دیا، ضمانت دے دی، تو آیا اس ضمانت پہ اعتماد کیا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے یا نہ؟ کہنا ظاہری اسباب پہ بھی اعتماد کرنا خلاف توحید ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ درست ہے کہ خدا نے نظام اسباب اور مسببات رکھا ہے، اور خدا نے ہی حکم دیا ہے کہ اسباب پہ عمل کرو، لیکن ادھر سے خدا نے ہی کہا ہے کہ تاثیر ان اسباب کے اندر نہیں ہے۔ تاثیر کس کے اندر ہے؟ میری ذات کے اندر ہے، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ اگرچہ میں نے ہی کہا ہے کہ تم اسباب پہ عمل کرو، لیکن یہ اسباب بھی میری ذات سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کب جلانا ہے؟ جب میں چاہوں گا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ درست ہے کہ یہ سبب میں نے جلانے کا قرار دیا ہے، لیکن یہ سبب بھی کیا ہے؟ میرے مقابلے میں نہیں ہے۔ جب میں چاہوں گا یہ اثر دکھائے گی، اور جب میں ارادہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں جلائے گی، جس طرح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی ہوا۔ آگ تھی، جلا رہی تھی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ذرہ بھر چھوا تک نہیں ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ یہ اسباب کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ خدا سے ہٹ کر ہوتا ہے اور خدا کے مقابلے میں ہوتا ہے، نہ،
بلکہ جس طرح خدا کا ارادہ ہوتا ہے اسی طرح یہ اسباب اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور اگر خدا کا ارادہ بدل جاتا ہے ان اسباب کے اندر اثر بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے جب پوچھا ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ خدا نے کہا ذرا پھینک کے دیکھو، جب پھینکا تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے؟ کہا کہ یہ اسباب ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن وہ اثر کب ہوگا؟ جب میں چاہوں گا، اور یہ اسباب وہی ہیں جن کو میں جس طرح سے چاہوں گا اسی طرح سے یہ بدل جائیں گے۔ بس درست ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ اسباب پہ عمل کرو، لیکن اسباب سے وابستہ نہیں ہونا، اسباب پہ اعتماد نہیں کرنا، اسباب کو سارا کچھ نہیں سمجھنا، بلکہ تمہارا توکل مجھ پہ ہونا چاہیے، جو میں چاہوں گا وہ یہ ہوگا۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ظاہری طور پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے کے ذریعے مثلا فلاں حجت خدا کو ذلیل کر دیں گے، اور وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جو انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کسی حجت خدا کو ذلیل کرنے کے لیے، وہی پلاننگ اسی ولی خدا کی عزت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اسباب کے پیچھے جاؤ، لیکن اسباب کو مؤثر نہیں سمجھنا۔ اسباب کے اندر جو تاثیر ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خداوند عالم کے ہاتھ میں۔ خدا چاہے گا تو وہ اثر دکھائے گا، اور اگر خدا نہیں چاہے گا تو اثر نہیں دے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب مریض ہوتا ہوں تو خدا نے کہا دوائی کھاؤ، لیکن جب میں دوائی کھاتا ہوں تو دوائی مجھے شفا نہیں دیتی ہے، خدا شفا دیتا ہے۔ یعنی دوائی کے اندر شفا خدا چاہے گا تو رکھ دے گا، اگر چاہے گا تو نہیں رکھے گا۔ لہٰذا کبھی کبھی آپ دیکھیں پانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھانا، لیکن آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں کبھی کبھی آدمی پش سرے ہم لگاتار پانی پی رہا ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی ہوتی۔ بس اگر پیاس کا بجھنا صرف پانی کے اندر موجود ہوتا تو ایک گلاس پینے سے پیاس کو بجھ جانا چاہیے، لیکن پیاس بجھتی نہیں ہے۔ یہ ادل الدلیل ہے اس بات پر کہ اسباب کے اندر تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب خدا چاہتا ہے، اور اگر خدا نہیں چاہے گا تو اسباب کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور توکل کا معنی بھی یہی ہے۔ ایک معنی جو غلط کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ آدھا آدھا ہے، یعنی آدھا کام مجھے کرنا ہے، آدھا کام اللہ کو کرنا ہے۔ توکل یہ ہے، یعنی خدا نے کیا کہا کہ تم پانی پیو اور میں تمہاری پیاس بجھا دوں گا، آدھا کام میں کروں آدھا کام خدا کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا پانی پیتا ہے کہتا ہے میں نے تو آدھا کام کر دیا، خدا نے اپنا آدھا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ اسباب کا حکم خدا نے دیا ہے لیکن تاثیر کاملاً خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا کام تیرا ہے اور آدھا کام اس کا ہے، نہ سارا کام ہی اسی کا ہے۔ جب سارا کام اس کا ہے تو کبھی کبھی ہوتا کیا ہے؟ پانی پیتا نہیں ہے لیکن پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ظاہری سبب ہے پیاس بجھانے کا اور وہ ہے پانی، اور کبھی اسباب بالاتر ہیں، جو بالاتر اسباب ہوتے ہیں وہ چھوٹے اسباب پہ غالب آ جاتے ہیں، اور اس کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات جب کوہ طور پہ جاتی ہے، 30 دن کا وعدہ تھا، 30 دن کتنے میں بدل گئے؟ 40 دن میں۔ خوب پہلا سوال، یہ جو 40 دن کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے کیا کھاتے تھے؟ پہلا سوال، کہاں سوتے تھے؟ کتنی نیند کی؟ اب یہ روایات میں کہ نہ جب کوہ طور پہ گئے 40 دن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، اور نہ نیند کی ہے۔ 40 دن مسلسل خداوند عالم سے ہم کلام رہے ہیں، اور ہم کلام ہونے کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جب انسان اسباب بالاتر سے وابستہ ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو اسباب ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے اسباب اپنا اثر نہیں دکھاتے ہیں۔ اور میں نے نمونے کے طور پہ تاکہ مطلب ملموس ہو جائے 2-4 مثالیں بھی ذکر کی تھیں کہ انسان اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور اس کو پیاس بھی لگتی ہے اور اس کو نیند بھی آتی ہے، لیکن اگر یہ عادی حالات میں ہوں، اور اگر حالات اس کے فوق العادہ ہو جائیں، یعنی عادت سے ہٹ کر ہوں، طبیعی اسباب سے ہٹ کر
اگر اس کی زندگی میں کوئی چیز رونما ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ عادی اسباب اصلا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے دو نمونے ذکر کیے تھے. انسان کو شدید پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہو تو اس کے بعد نڈال ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو اسی وقت ایک خبر غم سنا دیں، خبر غم کے سننے سے پیاس اور بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ کیوں ختم ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ سبب بالاتر آ گیا. سبب بالاتر سے چھوٹے سبب نے اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیا ہے. یا کبھی کبھی انسان کو شدید نیند آئی ہوتی ہے، وہ فوراً ایک پریشانی سنا دیں، اب وہ جو شدید نیند میں پہلے مبتلا تھا اب نیند آتی، نیند اڑ گئی ہے. کیوں اڑ گئی ہے؟ کہ ایک سبب بالاتر سے متصل ہو گئے. اور یہ چیز غم میں نہیں ہے، خوشی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ خوشی میں ایک ایسی خبر خوش اس انسان کو سناؤ کہ جو انہونی ہو اس کے لیے، یعنی جس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی اور وہ ہو جائے. اس کے بعد اس کو نہ پیاس کی فکر ہوتی ہے، نہ بھوک کی فکر ہوتی ہے، نہ نیند کی فکر ہوتی ہے. پس پیاس، بھوک، نیند، یہ ساری چیزیں جب اسباب بالاتر انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے اسباب اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے ہم کلام ہے، اس کلام کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ اصلاً بدن کی ضروریات کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ہی نہیں تھی. اور توجہ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ جب سبب بالاتر سے وابستہ ہے تو چھوٹے چھوٹے اسباب اصلاً اس کی زندگی میں تاثیر گزار نہیں ہوتے. لہذا 40 دن مسلسل نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ سوئے، نہ اونگ حتیٰ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک خدا کی ہم کلامی میں اتنی لذت محسوس کی کہ اصلاً بدن اور ضروریات بدن سے ماورا ہوتے ہوئے اصلاً پرواہ ہی نہیں ہوئی بدن کی. اور یہ ہوتا ہے کہ روح جب عظیم ہو جاتی ہے خوشی کے نتیجے میں یا غم کے نتیجے میں بدن سے غافل ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی بدن سے غافل ہوگی بدن کی ضروریات اصلاً اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی ہیں. مثلا یہ جو غم میں 4 دن نہیں سوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کو مر جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لاش تو اسی طرح پڑی رہتی ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ اس لاش کو کب اس پہ اثر ہوتا ہے؟ جب روح اس پہ توجہ کرتی ہے. جب روح اس سے غافل ہو جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ موتو، روایت کا جملہ ہے، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں عزرائیل موت دے پہلے سے ہی بدنی ضروریات سے اپنے آپ کو بالاتر کر دو. وہ موت کا نتیجہ کیا ہے؟ جب موت آتی ہے تو انسان کی جو روح ہے اس کی توجہ بدن سے ختم ہو جاتی ہے نا. ابھی بدنی ضروریات سے اپنی توجہ کو کاٹ دو تاکہ موت آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ وابستیاں جو بدنی ہیں، مثلا کبھی گھر سے وابستگی ہے، کبھی گاڑی سے وابستگی ہے، کبھی گھر کے سامان سے وابستگی ہے، کبھی اولاد سے وابستگی ہے، کبھی مال سے وابستگی ہے. اور اس وابستگی کے نتیجے میں دن بدن روح انسانی انحطاط کا شکار ہے. اور اگر ان وابستگیوں کو ختم کر دے انسان تو روح اپنے موتن کی طرف بڑھ جائے گی اور بدنی ضروریات سے ماورا ہو جائے گی. لہٰذا بدن میں جو کچھ رونما آتا ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. بس یہ قانون کہ درست ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرو. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ کوئی سبب بالاتر تمہاری زندگی میں رونما ہو جائے تو وہ ایک بات سے دیگر ہے، اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو. کیا کہا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل. وکیل وہ ہے. دیکھیں اگر آپ عادی زندگی میں کیا کرتے ہیں، مثلا آپ نے اگر کوئی کسی کورٹ میں جا کے کیس لڑنا ہو اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، قانون آپ نہیں جانتے ہیں اور اپنا حق لینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے سارے قوانین پر دسترس رکھتا ہو اور قدرت اور توانائی میں اس کے اندر اتنی توانائی ہو کہ وہ اپنے قدرت کے بل بوتے پہ آپ کے مطالبے وہاں پہ منظور کروا سکے. ایسے فرد کا انتخاب کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسے فرد کا انتخاب کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ جس کے حوالے میں نے اپنے امور کیے ہیں وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، اور اس کے بعد اطمینان بھی آپ کو ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کائنات میں سوائے خدا کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو وکیل بنایا جا سکے کہ جس کے اندر یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہوں، عالم بھی ہو اور
قادر بھی ہو، اور وہ عالم ایسا ہو جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو، اور قادر ایسا ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی چیز کو توانائی حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسی ذات مل جائے، عقل بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے، اور اس کی ذات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میرے علاوہ کس کو تم وکیل بنانا چاہتے ہو، مجھے ہی وکیل بناؤ۔ اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا درست ہے کہ تم نے میثاق بھی دیا ہے، اور تم جوان بھی ہو، اور تم متحد بھی ہو، اور تمہاری توانائی طاقت سب کچھ ہے، لیکن تم کہاں اور خدا کہاں؟ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد کا ذرہ برابر میرا تم پہ اعتماد نہیں ہے، اعتماد میرا خدا پہ ہے، وکیل میرا خدا ہے، وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ لہذا توکل کی دنیا میں کیا کرو؟ اسی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، البتہ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اعتماد کرتا ہے، جتنا اعتماد کرتا ہے اتنا اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ اعتماد کم ہوتا ہے وہاں پہ اطمینان انسان کا ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اور یہ طبیعی سی چیز ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ مثلا فرض کریں ایک عام وکیل آپ بناتے ہیں، جتنی اس کی توانائی کا آپ کو علم ہے اتنی مقدار میں آپ کو اطمینان ہے، لیکن جہاں پہ اس کی توانائی اور علم کا آپ کو تذبذب ہے، اطمینان نہیں ہے، اسی کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں اطمینان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پس اطمینان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا آپ کا اعتماد ہوگا اتنا اطمینان بیشتر ہوگا، اگر اعتماد کم اطمینان کم، اعتماد بیشتر اطمینان بیشتر۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب میں نے خدا کو وکیل بنا لیا پھر مجھے پرواہ نہیں ہے، اور اتنے اطمینان کے عالم میں تھے کہ حتیٰ اس وقت بھی ابھی بعد والی آیات آ رہی ہیں کہ جب بعد میں آتے ہیں اور بنیامین کو چھوڑ کر آتے ہیں، اس کے بعد پھر بھیجتے ہیں کہ جاؤ فتحسسوا عن یوسف واخیہ، وہ چھوڑ کے تو بنیامین کو آئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ بنیامین کو جا کے تلاش کرو، جب بنیامین سے پہلے حضرت یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اور اتنا اطمینان تھا خدا پہ کہ میرا بیٹا ابھی بھی زندہ اور مل جائے گا۔ یہ کس بات پہ ہے کہ اگر خدا کو وکیل اس حد تک بناتے ہو، اطمینان اس حد تک ہوتا ہے کہ جو انہونا کام ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بس دوسرا نمونہ یہ ذکر کیا کہ درست ہے کہ تم نے میثاق دیا، میثاق دینے کے باوجود اعتماد آپ پہ نہیں ہے، وکیل خدا ہے۔ یہاں سے میثاق لینے کے بعد اب بیچ میں ایک فاصلہ ہے، اور طبیعی طور پہ فاصلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اس کو لے کے جائیں گے اور گندم زیادہ لے کے آئیں گے چونکہ ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ قافلہ دوبارہ سے تیار ہوتا ہے، تیار ہونے کے بعد خدا حافظی کے لیے جناب یعقوب کے پاس آتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ سفارشیں کی ہیں، وصیت کی ہے، توصیہ کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے وقال یا بنی، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، کیا کرو؟ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سفارش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ماجرا پہلے بیان ہو گیا ہے وہ تثبیت ہو چکا ہے، وہ مقرر ہو چکا ہے، یعنی راضی کر لیا باپ کو، باپ بھی راضی ہو گئے، میثاق لے لیا ہے، بنیامین کو بھیجنے پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اب مورد یہ آ گیا ہے کہ اب بنیامین کے ساتھ اب یہ دوبارہ قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے سرزمین مصر کی طرف۔ جیسے ہی مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، پہلی سفارش یہ کی کہ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا؟ وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ خوب کیوں کہا کہ ایک دروازے سے نہیں آؤ؟ متعدد دروازوں سے داخل ہونا۔ ایک مسئلہ جو ظاہری طور پر تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، منسجم تھے، نوجوان تھے اور متحد بھی تھے، کم از کم 10 تو آپس میں متحد تھے ہی صحیح۔ اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، تو یہ ایسے نہیں تھے کہ جو بدصورت تھے، یہ بھی حسن و جمال سے برخوردار تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت جمال اور حسن میں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن اتنے کم بھی نہیں تھے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ متحد ہو کر چلتے تھے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہوں میں آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ظاہری طور پہ پہلا حکم یہ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ جب تم ایک ساتھ ہو کر جاؤ گے، ایک تم پہچان لیے جاؤ گے، دو چشم بد ممکن ہے تمہارے اندر مؤثر ثابت ہو اور چشم بد کے ذریعے میں تمہیں کوئی نقصان کوئی نہ پہنچا دے، لہذا بکھر جاؤ، اور بکھرنے کے بعد منسجم رہو، یعنی متعدد دروازوں سے جاؤ لیکن اپنے اتحاد کو ختم
نہیں کرنا، اور 2 متعدد دروازوں سے داخل ہو لیکن بنیامین کی حفاظت سے غافل نہیں ہونا۔ یہ ایک ظاہری معنی ہے جو آیت کے اندر موجود ہے، اور اس سے بالاتر جو مضمون روایات بھی ہے وہ یہ ہے کہ آغا آپ کی زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اہمیت کا مطلب ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ آغا دیکھیں، اور یہ عموماً ہر انسان کی زندگی میں یہ مسئلہ رونما ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک مقصود کو پانے کے لیے انسان ایک راستے سے چل کر اپنے مقصود تک جانا چاہتا ہے، اور جب وہ اس ایک راستے کو اپناتا ہے اور وہ چلنے کے بعد اس مقصود تک نہیں پہنچتا تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اور کہتا ہے کہ سارے دروازے اب مجھ پہ بند ہو گئے، یعنی میں اب اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ عموماً لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیز ہے، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اگر ایک دروازے سے جاؤ اور وہ دروازہ تم پہ بند ہو جائے تو خدا نے اس مقصد کے لیے فقط ایک راستہ نہیں رکھا ہے، اس مقصد کے لیے کئی ایک راستے معین کیے ہیں۔ خدا سے ان راستوں کو طلب کرو اور ان راستوں پہ چلتے ہوئے پھر اپنے مقصود کو جا کر پالو۔ مثلا ایک نمونہ عرض کروں، دیکھیں انسان آتا ہے حوضے میں پڑھنے کے لیے، اور کیا کرتا ہے؟ کتابیں بھی پڑھتا ہے، استاد کے معذر میں بھی جاتا ہے، غیر حاضری بھی نہیں کرتا، ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ پڑھتا ہے، سارا کچھ، لیکن علم نہیں آتا، علم سے مالا مال نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا مایوس ہو کہتا ہے نہیں جی نہ کتاب سمجھ میں آتی نہ استاد کی بات سمجھ میں آتی، چھوڑو بس ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ نعرہ لگایا ہے، لا تدخلوا من باب واحد، فقط ایک دروازے پہ بھروسہ نہیں کرو، فقط ایک راستہ اپنی زندگی کے لیے معین نہ کرو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور راستے نہیں ہیں۔ اور یہیں کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کہا کہ کتاب ذمہ داری ہے، استاد کے مأذن میں جانا ذمہ داری ہے، یہ سبب ہے، لیکن یہ سبب منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خدا نے کئی ایک اسباب رکھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے دیکھیں، اور یہ ہے البتہ اس کا مس یوز ہمارے ملک میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی کتاب اور استاد کے مأذن میں بیٹھنے سے علم نہیں آتا ہے، بلکہ کس سے آتا ہے؟ وہ کبھی کبھی ایسے راستے ہوتے ہیں کہ خدا کی خالصتاً تقرب خدا کے لیے خدمت کرنے سے انسان کو علم مل جاتا ہے۔ انسان رات میں سوتا ہے، کسی رات میں عالم خواب میں کوئی معصوم آ کے 2 کلمے پڑھاتا ہے، صبح اٹھتا ہے عالم فاضل بن جاتا ہے۔ بس کا مطلب دوسرا راستہ کھلا ہے، اور اس راستے کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی کتاب اور استاد کے ماضر میں بیٹھ بیٹھ کے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے خدا نے کیا کہا کہ کبھی کبھی کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے ممکن ہے یہ کام بھی نہ کرو، اور خدا نے کہا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، خود تم تقوی اختیار کرو، خدا کے معذر میں آ کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بناؤ۔ دیکھو اصل کتاب اور استاد سے خدا مستغنی کر دے، تمہیں بے نیاز کر کے عالم بنا دے گا۔ اور آگا کتنے ایسے نمونے ہیں سرزمین نجف کے اندر، کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو ساری زندگی حوضے میں رہے، پڑھتے رہے، اساتید کے معذر میں بھی رہے، لیکن ایک لفظ بھی ان کے پلے نہیں پڑا، لیکن جب ندامت اور پشیمانی ہوئی اور خلوص نیت کے ساتھ جب واپس آئے، معذر امیر المومنین میں آ کر گڑ گڑائے اور خالصتاً اپنی روح کو مرتبط کیا ولی خدا کے ساتھ، دیکھا چند لمحوں میں آیت اللہ العظمیٰ بن گئے۔ اور ہے نمونہ مثلا شیخ انصاری علیہ رحمہ، جن کو خاتم الفقہاء کہا جاتا ہے، وہ درس پڑھاتے تھے اور ایک شاگرد تھا جو ڈل ہماری طرح وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور ایسے سب کو لگتا تھا کہ اس کے اوپر سے سب کچھ گزرتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا ہے۔ بڑا مایوس ہوا، ایک دن متوجہ ہوا اور گیا امیر المومنین کے محضر میں، روتا رہا، زیارت بھی کرتا رہا، روتا رہا، اور امام سے کہتے ہیں مولا خداوند عالم نے آپ کو اس کائنات میں واسطہ فیض بنایا ہے، آپ حجت خدا ہیں، آپ ولی خدا ہیں، اگر آپ چاہ لیں تو خداوند عالم کا احسان ہم پہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ ہے نہیں جہاں پہ جھکا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اسی عالم توسل میں اور عالم زیارت میں اس کی آنکھ لگتی ہے یا حالت منامیہ اس پہ طاری ہوتی ہے، امیر المومنین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو،
اور کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ہاں حاضر ہو، کیا ہے؟ کہا کہ میں پڑھانے آ رہا ہوں۔ اور امام علیہ السلام نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی اپنی طرف متوجہ دیکھتا ہے کہ نہ، اب وہ حالت نہیں ہے جو پہلے والی تھی، ایک ایسی تبدیلی اچانک رونما ہوئی کہ علم کی دنیا سے مالا مال ہو گیا۔ اگلے دن جب درس میں جاتا ہے تو شیخ انصاری علیہ رحمہ جیسے ہی ایک بات کو آگے بڑھاتے ہیں، فوراً اٹھ کے اعتراض کرتا ہے، اشکال کرتا ہے کہ آقا یہ یوں نہیں ہے، یوں ہیں۔ آقا جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اشکال کرتا ہے، پھر آقا جواب دیتے ہیں، پھر اٹھ کے پھر اشکال کرتا ہے، اور پھر آخر میں شیخ انصاری علیہ رحمہ نے اسی درس کے اندر کہا کہ بیٹا تحمل کرو، جس ذات نے تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے اس نے ہمیں والضالین تک پڑھایا ہے، تحمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ایک راستہ انسان پر بند ہو جائے تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا نے لامتناہی راستے رکھے ہیں اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے فارسی کی ضرب المثل ہے کہ اگر حکمت کے ذریعے خدا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو رحمت کے سائے میں لاکھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ ہے بھی صحیح، دینی مطلب یہ ہے کہ آقا صراط مستقیم کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، لیکن صراط مستقیم پر جو راستے منتہی ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ الا ماشاء اللہ ہیں۔ اسی لیے کیا کہتا ہے خدا؟ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، سبل سبیل نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم جو ایک راستہ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن صراط مستقیم پر جو راستے منتہی ہوتے ہیں وہ الا ماشاء اللہ ہیں، وہ لامتناہی ہیں، ایک نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان کی زندگی میں اگر کہیں پہ اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تو یہ نہ سمجھے کہ میں اب مقصد پہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، نہ، ایک دروازہ بند ہوا ہے، کئی ایک راستے کھول دے گا۔ اسی لیے قانون حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذکر کیا کیا کہ اے میری اولاد، تمہاری زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ لا تدخلوا من باب واحد، ایک راستہ اپنی زندگی کا نہ سمجھ بیٹھو کہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ، بلکہ بدخلوا من ابواب خوب اگر ایک مقصد تک جانے کے لیے ایک راستہ بند ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ باقی سارے راستے بند ہو گئے، نہ، کئی ایک راستے ہیں جو خداوند عالم نے رکھے ہوئے، ان میں سے ایک کو اگر آپ نے بند پا لیا ہے فوراً دوسرے راستے کا انتخاب کرو۔ مثلا فرض کریں ایک راستہ ہے صراط مستقیم پر پہنچنے کے لیے بڑا شارٹ کٹ ہے، لیکن ایک راستہ جو صراط مستقیم پر جاتا ہے وہ لمبا ہے، لیکن دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شارٹ کٹ ہے، مختصر راستہ ہے، اس کے اندر رکاوٹیں اتنی ہیں کہ وہ راستہ طے نہیں کر پاتا ہے، لیکن جو لمبا راستہ ہے لمبا، دیر سے پہنچے گا لیکن رکاوٹ نہیں ہے، معنی نہیں ہے۔ خوب اگر اس کے اندر رکاوٹ ہے تو اس کو چھوڑ دو تو دوسرے راستے سے تم جا کر پہنچ سکتے ہو۔ اس کا ایک نمونہ عرض کریں، مثلا دیکھیں، ایک راستہ کیا ہے؟ علم الہی سے آشنا ہونے کے لیے کیا ہے؟ حرام سے بچیں، واجب کو انجام دیں، یہ ایک راستہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ اور بس اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچیں، اور جلدی پہنچنے کے لیے حرام کا راستہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حرام کا راستہ اپناتے ہیں خداوند عالم اس کو روک دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، یعنی حرام کے ذریعے تم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پھر کیا کرو؟ حرام سے بچو، حرام سے بچ گئے، واجب کو انجام دے دیا، انجام دینے کے بعد دیکھا ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس راستے سے جب مایوس ہوئے ہو تو مایوس نہ ہو، بلکہ ایک راستہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذرا سخت ہے، اس سخت راستے کو اپناؤ، دیکھو یہ مشکل حل ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اور راستہ کیا ہے؟ وہ ذرا رات کی تاریکی میں نیند سے اپنے آپ کو الگ کرو، ذرا نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے دیکھو راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اگرچہ یہ راستہ سخت ہے، نیند کو چھوڑنا، نیند سے اٹھنا اور پھر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا، خوب آج کل تو آسان ہے، خوب مثلا اسی سردی کے موسم میں بخاری نہ ہو، گرمی نہ ہو، ٹھنڈک کا وہ اپنا زور ہو، اس کے بعد اٹھ کر برف کو توڑ کر وضو کر کے نماز شب پڑھنا خوب آسان نہیں ہے۔ خوب جو یہ کام کر لیتا ہے پھر وہ آغا بہجت کی طرح خداوند عالم چشم باطنی ان کی کھول دیتا ہے۔ آغا بہجت کے لیے
کہ نماز شب ترک نہیں کی، حتیٰ ایسے حالات میں بھی کہ جب برف توڑ کر وضو کرنا پڑا ہے، کوئی بخاری کا سلسلہ نہیں ہے، رات کو اٹھ کر برف کو توڑ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے مناجات کرتے ہیں۔ راستہ سخت ہے لیکن مقصد میں پہنچ جائے گا انسان۔ بس مطلب دیگر، قانون دیگر، سیرت دیگر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ذکر کی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک راستے سے نہیں ہے نا، وہ ظاہری معنی جو ہے، لیکن وادخلوا من ابواب متفرقہ، خوب متعدد راستے خدا نے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں ذکر کرنا، ذہن میں رکھنا، وہ کیا ہے؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ جب تم متعدد راستے طے کرو گے، راستوں کو مؤثر نہیں سمجھنا، مشکل کشا یہ راستے نہیں ہیں۔ وما اغنی عنکم، میں تمہیں بے نیاز نہیں سمجھتا، من اللہ من شیء، یعنی ان راستوں پہ چلنے کے بعد یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ ہم لوگ خدا سے بے نیاز ہو گئے ہیں، نماز شب پڑھی، اب ہم تو نماز شب کے بل بوتے پہ اللہ کی بارگاہ میں جانا، جب تک خدا نہیں چاہے گا یہ نماز شب بھی آپ کو بلند نہیں کر سکتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز شب پڑھ کے تکبر کا شکار ہو گئے ہیں، فرعونیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور دوسروں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نماز شب پڑھتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز شب کو ہی سب کوئی سمجھتے ہیں۔ نہ، نماز شب ایک راستہ ہے، اور راستے میں بھی عرض کیا ہے کہ اثر اس وقت ہوتا ہے جب خدا چاہتا ہے۔ بس فوراً کیا کہا؟ اس غلطی کا بھی ازالہ کر دیا اور اس شبہ کو بھی ذہن سے نکال دیا۔ درست ہے کہ ان راستوں سے چل کر تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو گے، لیکن راستوں کو کبھی خدا کے مقابلے میں مستقل نہیں سمجھنا۔ یہ راستے بھی تب خدا تک لے کے جائیں گے جب خدا چاہے گا۔ لہذا فوراً کیا کہا؟ وما اغنی عنکم، اور میں تمہیں بے نیاز نہیں سمجھتا ہوں من اللہ، خدا سے، کسی چیز میں بھی۔ یعنی آپ سارے راستے اپنا لو، اور سارے راستے اپنانے کے بعد آیا میں تمہیں خدا سے بے نیاز سمجھتا ہوں؟ کہ نہ، ہرگز تم خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہر قدم پہ تمہیں خدا کی ضرورت ہے، ان راستوں میں بھی خدا کی ضرورت ہے، مقصد تک پہنچنے میں خدا کی ضرورت ہے، سفر کو انتخاب کرنے میں خدا کی ضرورت ہے، اور اس راستے کو اپنانے میں، یعنی ہر قدم پہ تمہیں خدا کی ضرورت ہے۔ خصوصاً وہی جو معروف مثال ہے یا معروف حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، کہ وہ جو اونٹنی پہ بیٹھ کر آیا اور بس میں پیغمبر میں بعد میں گیا تو اونٹنی چوری ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ اکل ثم توکل علی اللہ، یعنی پہلے اس کا گھٹنا باندھو، یعنی اسباب کو اپناؤ، پھر کیا کرو؟ خدا پہ توکل کرو۔ اس سے ایک غلط معنی کیا کیا جاتا ہے کہ آدھا کام تم کرو، آدھا کام خدا کرے گا۔ غلط، یعنی اسباب کی دنیا میں جاؤ، اسباب کو اپناؤ، لیکن اسباب کو مؤثر نہیں سمجھو۔ وہ ممکن ہے تم اس کا گھٹنا باندھو، چور آئے گھٹنا کھول کے لے جائے۔ بس اس سے یہ جھانسا ذہن میں نہ آئے کہ آدھا کام مجھے کرنا ہے، آدھا کام نہ، سارا کام خدا کو کرنا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں خدا کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کرنا ہے، وہ بس۔ تاثیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ بس وہاں پہ جو تم اونٹنی کا گھٹنا باندھ رہے ہو، اس گھٹنا باندھنے میں بھی خدا پہ توکل کرو۔ اور کیا توکل کرے؟ خدا نے مجھے یوں حکم دیا، میں انجام دے رہا ہوں، تاثیر اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے امام خمینی کا ایک معروف ترین جملہ وہ کیا ہے کہ ہم مأمور ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسباب پہ عمل کریں، نتیجے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ توکل ہے، یعنی سارا کچھ کرنے کے باوجود انسان کو یقین ہو کہ اگر مصلحت ہوئی تو خداوند عالم نتیجہ دے گا، اگر مصلحت نہیں ہوئی تو نتیجہ نہیں دے گا، اور یہ خدا کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ اور آخر یہ ہوتا بھی ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اسباب پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو اپناتا ہے اور توقع ہوتی ہے اس کو نتائج کی، لیکن نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ وہ اگر ہمارا توکل خدا پہ ہوتا کہ جب مصلحت ہوگی تو دے دے گا، جب مصلحت نہیں ہوگی تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا یہ دوائی کھاؤ، دوائی کھائی، دوائی کھانے کے بعد شفا نہیں ملی، گلا شفا کرنا شروع کیا۔ تم نے تو کہا تھا یہ دوائی کھاؤ، خود کھا لی، خود دے اب شفا، خود نہیں دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان توکل کا غلط تصور اپناتا ہے تو اس کے بعد خدا کے مقابلے میں آ کر طلبکار بن جاتا ہے، خدا کو مغرور سمجھتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، لیکن خدا نے یہ کہا نا، خدا تمہارا مقروض نہیں ہے، تم اپنے آپ کو نہیں دیکھو، جب نہیں دیکھو گے خدا کو دیکھو گے تو مسئلہ الگ ہو۔
بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. مثلا حدیث میں ہے کافی میں کہ لما خلق اللہ العقل، جب خدا نے عقل کو خلق کیا تو کیا کہا تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا انا و انت ان، میں ہوں تو ہے. اور تھوڑا سا عرصہ جیسے گزرتا ہے خدا کہتا ہے اقبل فاقبل ثم ادبر فادبرا. جب یہ ہوا ادبر فادبرا، جیسے ہی پیٹھ کی، اب خدا نے پوچھا اب بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ پھر کیا جواب دیتا ہے؟ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. یعنی کیا ہوا؟ فوراً مضمون بدل گیا. اور پہلے کیوں کہا انا و انت، یعنی میں ہوں تو ہے. وہ کب تک ہے؟ جب خود کو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں ہوں. لیکن بعد میں کیا کہا؟ انت رب الجلیل، اور میں عبد ذلیل، کچھ بھی نہیں ہوں. یہ کیوں کہا؟ جب اپنی انانیت پہ قدم رکھ کے انسان ادبار کا شکار ہوتا ہے، انانیت کو پشت کرتا ہے، پھر خدا ہی نظر آتا ہے، خدا کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. مثال آگا دیکھیں، مثال سے بات ذہن میں آ جائے گی. دیکھیں آپ آئینے کو سورج کے سامنے رکھیں اور سورج کو آئینے میں دیکھیں، اور آئینے میں جب نظر آ رہے ہوں، وہ سورج بھی نظر آ رہا ہو اور خود بھی نظر آ رہے ہوں، اور پوچھا جائے کہ آئینے میں کیا دیکھ رہے ہو، تو کیا کہے گا؟ آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور سورج کو بھی دیکھ رہا ہوں. جب آئینے میں دیکھ رہا ہے خود پہ بھی نگاہ پڑ رہی ہے اور اس سورج کے تصویر و شکل پہ بھی نگاہ پڑ رہی ہے. اس کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس سے کہیں کہ آئینہ ہٹا دو، اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ اب فقط سورج نظر آ رہا ہے. اب وہ آئینہ اس کو خود اپنی ذات نہیں دکھا رہا ہے. اور یہی بہترین مثال ہے انسان کے سمجھنے کے لیے کہ جب تک انانیت کو دیکھتا ہے، خدا کے مقابلے میں آدھے آدھے کا قائل ہو جاتا ہے کہ کچھ میں نے کیا ہے کچھ تو کر. لیکن جب ثم ادبرا، جب پوری نگاہ اس کی خدا پہ ہوتی ہے اور اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا ہی نظر آتا ہے. اگر وہ مریض رکھے تو راضی رہتا ہے، اگر وہ شفا دے دے راضی ہو جاتا ہے، فقیر بنا دے راضی ہو جاتا ہے، ثروت مند بنا دے راضی ہو جاتا ہے. مشکل آگا اسی ادبار میں ہے، اپنے آپ سے منہ موڑنا ہے، اور یہی کام بڑا مشکل ہے. اگر اپنے آپ سے منہ موڑ لو، اپنے آپ کو پشت پردہ ڈال دو اور ہر چیز میں خدا کو دیکھو، پھر تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. لہذا معصومین کی زندگی دیکھیں، معصومین کیا فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ قبلہ وبعدہ وما، ہر جگہ پھر خدا نظر آتا ہے. کیوں؟ چونکہ ادبار کی دنیا ہے. اور یہی کام بڑا سخت ہے آگا، اپنی انانیت پہ قدم رکھ کے ادبار کی منزل پہ آنا یہ بڑا سخت ہے. اور عقل بھی کیا تھی؟ جب تک اقبال کی منزل میں تھی انا انت ان، اور جیسے ادبار کی منزل پہ آتی ہے عقل اور اپنے سے غافل ہوتی ہے، اپنے آپ کو پس پش ڈالتی، پھر خدا ہی نظر آتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ذرہ برابر میں تمہیں خدا سے بے نیاز نہیں سمجھتا ہوں، اور تم بے نیاز ہو بھی نہیں سکتے ہو خدا سے، کسی مرحلے میں خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو. کہ سلسلہ کلام جاری، بعد میں ربط ہے پورا کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کے بعد میں بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.